السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ہی حبیب شخصیت موجود ہیں، عرصہ دراز کے بعد سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں۔ ان سے جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے جو پروجیکٹ جو وہ چلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک مشہور پروجیکٹ ہے، فیس بک پہ اور مختلف سوشل میڈیا پہ بڑا معروف ہے، اور لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے یا اس کا کون بانی اور فاؤنڈر ہے۔ وہ ہے ہمارے حبیب ماشاءاللہ شیخ حمید اللہ اثری۔ ماشاءاللہ بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں اور جامعۃ الامام سے فارغ التحصیل ہیں، اور ادھر سے انہوں نے ماجسٹر یعنی ایم فل بھی کر کے آئے دعویٰ میں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شیخ صاحب؟ الحمدللہ شیخ، صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کیسی ماشاءاللہ لاہور میں کیسی؟ بس شیخ لاہور میں جو نا میں ایک ہفتے کے لایا تھا، تو ابھی مہینہ ہونے والا، مہینہ سے اوپر ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ لاہور ہے نا شیخ؟ ہاں، آپ لوگوں کی لاہور آپ محبت کو ہے۔ پکڑ کے رکھتی ہے۔ ہاں اور اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ آپ مطلب شدید بیمار بھی ہو گئے تھے کچھ دنوں کے لیے؟ نہیں الحمدللہ ابھی ٹھیک ہوں، اب بہتر ہے ماشاءاللہ۔ اچھا شیخ، ماشاءاللہ آپ نے ایک تو یعنی بلتستان سے آپ کا تعلق ہے، کدھر سے آپ کا بلتستان میں تعلق؟ شیخ میرا تعلق پاکستان کا آخری ضلع گانچ ہے، جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے۔ جی جی۔ تو آپ کے گاؤں سے پہلے ایک گاؤں آتا ہے غواڑی اور کورو، تو میرے والد مرحوم کا جو آبائی گاؤں ہے وہ کورو ہے۔ اچھا۔ تو 10-12 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ غواڑی منتقل ہو گئے تھے پڑھائی کے سلسلے میں، تو وہیں سے جو ہے نا ان کی شادی ہوئی، اور ہم سب کی جو ہے نا وہاں کی پیدائش ہے غواڑی کی، تو ابھی میں بھی غواڑی میں ہی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شیخ آپ کے جو والد محترم ہیں شیخ حسن اثری، جی جی، ان کے بارے میں آپ ذرا بتائیں، کیونکہ مجھے جو یاد ہے بچپن میں ہم نے اپنی دادی اماں نانی اماں سے بھی سنا، اور کہ وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت خطبہ دیتے تھے بلتی زبان میں، اور لوگ روتے تھے، یعنی بڑا روتے تھے۔ بلکہ میں نے ایک آپ کا کلپ بھی سنا تھا آپ کے والد صاحب کا، ان کے بارے میں ذرا بتائیں ہمیں۔ والد مرحوم شیخ میرے خیال میں نئی نسل کو جو ہے ان کو شاید نہیں پتہ ہو، لیکن جو نوجوان طبقہ ہے تو ان میں تو معروف ہیں، جو علماء ہیں، تو بلتستان لیول پہ یا بلتستان سے باہر بھی جو ہے نا ان کے ایک جو ہے نا مقام تھا دعوت و تبلیغ میں۔ بلتستان میں تو ان کو جو ہے نا وہ بعض ہمارے مشائخ ہے اساتذہ ان کو جو ہے نا بلبل بلتستان کا لقب دیتے ہیں، تو ان کے جو ہے نا ماشاءاللہ بڑے خدمات ہیں دعوت و تبلیغ میں، لوگ ان کو ابھی بھی سنتے ہیں، ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں۔ تو خاص کر رمضان میں جو دروس ہوتے تھے وہ ابھی بھی جو ہے نا لوگ سنتے ہیں رمضان میں خاص کر، تو ان کی بڑی خدمات ہیں، اور رحمہ اللہ 2003 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی۔ رحمہ اللہ ماشاءاللہ۔ شیخ آپ نے ابتدائی تعلیم جامع دارالعلوم سے حاصل کی ہے، غواڑی میں جو ہے ماشاءاللہ بلتستان، ادھر شرعی علوم وغیرہ، جی جی، درس نظامی وغیرہ پورا مکمل کیا آپ نے 8 سال؟ مکمل 8 سال ماشاءاللہ۔ ادھر کے شیخ بڑے اس وقت آپ کے زمانے کے جو مشائخ علماء، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ شیخ وہاں کافی سارے جو ہے نا علماء، ہماری عمر تو چلو 35-40 سال ہے، تو ادھر کے جو اتنے عرصے میں شیخ بہت سارے ہمارے اساتذہ کرام جو ہے نا ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، رحمہم اللہ۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے شیخ عبدالرحمن خلیق رحمہ اللہ، وہ 90-91 میں جو ان کی وفات ہوئی ہے، تو اس کے بعد شیخ عبدالوہاب ہیں، شیخ عبدالرشید صدیقی ہے، میرے والد مرحوم ہیں شیخ حسن اثری، اور اس طرح جو ہے شیخ عبدالباقی ہے، بہت سارے جو ہے نا جو شیخ عبدالرشید لداخی جو ہے، شیخ عبدالرشید صدیقی، شیخ عبدالرشید ندوی، انہوں نے پڑھایا آپ کو؟ جی جی بالکل، ان سے میں نے پڑھا ہے، کیونکہ والد صاحب نے ان کا بڑا ذکر، اور حتیٰ کہ مولانا محمد اسحاق بٹی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے۔ بالکل، تو شیخ وہاں کے جو پہلے کے جو ابھی بھی ہے ماشاءاللہ علماء کے بڑے جہود ہیں، تو پہلے کے جو جتنے علماء تھے ان کے جو ہے نا شیخ ماشاءاللہ سے بڑی خدمات ہیں شیخ، دعوت و تبلیغ میں، تعلیمی میدان میں، تعلیم و تربیت میں جو ہے نا کسی سے جو ہے نا ان کے خدمات ڈکی چھپی نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین آمین۔ اچھا شیخ صاحب ماشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ شیخ دارالعلوم سے آپ سعودیہ کا سفر،
اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اور ماشاءاللہ کیا مراحل تھے، اور جب آپ جانے سے پہلے آپ کے کیا تصورات تخیلات تھے، اور ادھر پہنچنے کے بعد کیسی آپ نے ادھر زندگی گزاری اور کیسی جو آپ نے علم کا جو سفر ہے وہ جاری رکھا؟ شیخ 23-24 سال کی عمر میں جو ہے نا مجھے وہاں سے داخلہ آیا تھا سعودیہ سے، تو وہاں سے معہد کے بعد 2-2.5 سال معہد پڑھا، پھر اس کے بعد کلیہ بکلاریوس، پھر اس کے بعد ایم فل، ایک طویل جو ہے نا وہاں ماشاء اللہ، یعنی کتنا عرصہ رہا؟ کوئی تقریباً 12-13 سال سے اوپر رہا میں۔ اللہ اکبر شیخ۔ اور سعودیہ میں شیخ آپ کی جو آپ کا جو تعلیمی سفر ہے وہ کیسا رہا، اور زندگی کیسے رہی؟ اور یہ بھی ہے کہ آپ کا جو آپ نے ماشاء اللہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ چلایا، جو صاف بات ہے حالانکہ ہم بھی ایک ہی جامعہ میں تھے اور کبھی کبھی ملاقات گپ شپ ہوتی، لیکن پھر بھی ہمیں کبھی صاف بات ہے کیونکہ آپ وہ چھپ کے کام کر رہے تھے اللہ کے لیے، انشاءاللہ یہی ہمارا آپ سے حسن ظن ہے، تو وہ آپ نے تقریباً 6 سال پہلے شروع کیا، اور مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے 6 سال کے بعد کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے تھے، جو اردو دعویٰ کلپ کے بارے میں، تو اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور کس طرح شروع ہوا؟ شیخ یہ جو ہے نا ہمارے وہاں کے ایک ماشاءاللہ معزز ساتھی ہیں شیخ ناصر بلوچی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو ہم 2-4 ساتھی تھے، ہم ویسے بھی جو ہے نا پہلے سے ہم کام کر رہے تھے، یعنی بہت زیادہ منظم انداز میں تو ہم نہیں کر رہے تھے، لیکن ویکینڈ پہ یوم الخمیس جمعے کو یا جو ہے نا کبھی کبھار جو ہے نا وہاں پہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو ان چھٹیوں میں گرمی کی چھٹیوں میں جو ہے نا ہم زیادہ کام کرتے تھے۔ تو یہ کام تقریباً 2015 میں جو ہے نا ہم نے شروع کیا تھا، تو جب پڑھائی سے فارغ ہوتے تھے تب جو ہے نا ہم کام کرتے تھے ویکینڈ وغیرہ پہ، تو الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک تسلسل رہتا تھا، اسی تسلسل کی وجہ سے جو ہے نا ابھی جو ہے نا آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ۔ شیخ آپ مجھے بتائیں آپ کی کام کی نوعیت کیا ہے؟ آپ اردو دعویٰ کلپ میں کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین کو بتائیں کہ اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ماشاءاللہ میں نے پھر جا کے آپ کے وہ فالوورز دیکھیں، اور کیونکہ صاف بات ہے شیخ اللہ ہم لوگ کو اخلاص کی توفیق دے، ہمارا کام تو یہ نہیں کہ ہم دیکھیں کتنے فالوورز ہیں کتنے ویوز ہیں، اللہ قبول کرے، چاہے ایک بندہ بھی دیکھ لے اللہ کے نزدیک یہ قبول ہو جائے بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کے دنیا میں یا میڈیا کی دنیا میں یہ بڑی معنی رکھتی ہے کہ ایک بندے کے پیج پہ ملینز ویوز آ رہے ہیں یا بلکہ کروڑوں کے برابر ویوز آ رہے ہیں اگر اوور آل دیکھا جائے، تو اس کی کیا نوعیت ہے کام کی آپ کی؟ شیخ ماشاءاللہ سے ہمارے ریجن میں جو ہے نا علماء کی بڑی خدمات ہیں، پاکستان اور انڈیا اور پورے ریجن میں، تو سوشل میڈیا پہ بھی جو علماء ہمارے بہت جو ہے نا قابل علماء موجود ہیں، طلبۃ العلم موجود ہیں، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی، وہ یہ ہے کہ جو عرب علماء ہیں، خاص کر جو کبار علماء ہیں، پائے کے جو علماء ہیں عرب علماء، خاص کر سعودی علماء، ان کا جو ہے نا الگ مقام ہے شیخ۔ آپ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو جب ہم کبھی کبھار جو ہے نا منظم انداز میں یہ مشروع شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا ہم کبھی کبھار ایک آدھ ترجمہ کرتے تھے، تو میں نے جو ہے نا یہ چیز نوٹ کی کہ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کیونکہ شیخ ایک تو عربی کی تاثیر الگ ہے، پھر عربی شخصیات کی تاثیر الگ ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں کے علماء کی جو ہے نا تاثیر الگ ہے، تو ان سب کو جو ہے نا آپ ملا کے جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی سب ٹائٹلنگ کرتے ہیں، تو ایک تو آپ جو ہے نا اس کی انفرادیت اس طرح بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو عربی تاثیر وحی کی زبان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، صحابہ کرام کی زبان، اہل بیت کی زبان ہے، تو اس کی ایک الگ تاثیر ہے، تو لوگ بیسکلی جو ہے نا شیخ عربی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو لوگ اس سے جو ہے نا وہ عربی بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، دینی احکامات بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے 2-3 جو ہے نا لوگوں کو میرے خیال میں فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو لوگوں کی توجہ اس طرح دے کے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا کہ اس کو جو ہے نا منظم انداز میں جو ہے نا اس کام کو شروع کیا جائے ماشاءاللہ۔ تو اس میں آپ مثلا ایک عربی مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی مثلا یہ جو کلپ ہے یہ اچھا ہے اور اس میں ہمارے معاشرے کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو پھر ترجمہ کرتے ہیں، اس کے آپ ذرا مجھے مراحل بتائیں گے؟ یعنی ایک جو کلپ ہے وہ شروع ہونے سے آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے اس کا سفر کیسا چلتا ہے؟ شیخ اصل میں نا وہ بہت سارے چینل جو ہے نا وہ عربی چینل بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، مقتبسات ہو گیا یا مختلف مشائخ کے اپنے چینلز ہیں، یا جو جوامع ہیں سعودیہ میں ان کے جو ہے نا وہ وہاں پہ محاضرات ہوتے ہیں،
وہاں پہ جو ہے نا وہ مختصر کلپ جو ہے نا انہوں نے جس طرح لوگ کہتے ہیں شارٹس، ٹھیک ہے، وہ بنے ہوئے ہیں پہلے سے. ایک تو ہم وہاں سے لیتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ موسم کے حساب سے جو ہے نا یعنی آپ کے معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تو وہ چیزیں دیکھ کے جو ہے نا وہاں سے ان دروس کو جو ہے نا کبھی جو ہے نا وہ لمبے جتنے دروس ہوتے ہیں، محاضرات ہوتے ہیں مشائخ کے، ان کو سننا پڑتا ہے. پھر وہاں سے جو ہے نا نقاط پوائنٹ جو ہے نا وہ کاٹ کے لینا پڑتا ہے، پھر اس کو تہذیب کرنا، پھر جو ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں تفریغ النص، وہ جو بھی شیخ بولتے ہیں وہ لکھنا، یعنی جو وہ پہلے بولتے ہیں اس کو پہلے آپ لکھتے ہیں، پھر اس کا ایک ایک کر کے ترجمہ کرتے ہیں، پھر جو ہے نا اس کو پھر اس کی ٹائمنگ اردو ترجمہ اس کا کرنا، پھر انگلش ترجمہ کرنا. اچھا، انگلش میں بھی کام ہے؟ ہاں انگلش میں بعد میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ جو ہے نا جو پاکستانی انڈین جو باہر ہیں برطانیہ یا یورپی ممالک میں، تو بہت سارے میسیجز آتے تھے کہ آپ جو ہے نا اس میں انگلش بھی شامل کریں. تو انگلش بھی 2-4 سال سے جو ہے نا ہم نے انگلش پہ بھی جو ہے نا وہ کام ہم کر رہے ہیں. ماشاء اللہ شیخ. اچھا شیخ، اس کے بعد یہ جو ایک تو بات یہ ہے کہ کیا شروع میں آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یار بڑی شہرت ملے گی، بڑے ویوز آئیں گے، بڑے ملینز ویوز یا کروڑوں ریچ ہو جائے گی ہماری، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا شروع میں اس طرح تھا، یا اب بھی جب ادھر پہنچ گئے تب اب بھی آپ کے خیال میں اس طرح کچھ ہے، یا بولتے ہیں یار چلو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں ایک یہ تو ہونا، ایک نارمل کہ یار ہم دیکھتے ہیں کہ یار زیادہ دیکھ لیا ہمیں خوشی ہو جاتی کہ یار ماشاءاللہ اس جو ہم نے جس ویڈیو پہ محنت کی اس کی پہنچ زیادہ لوگوں تک پہنچ گئے تو الحمدللہ ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یار وہ مطلوب ہے، وہ نہیں ہو تو انسان کی یعنی جو موٹیویشن ہے یا اس کے اندر ایک جوش جذبہ ولولہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کیسا شیخ اتنے عرصے میں جو ہے نا میں نے کبھی اس طرح اس بارے میں جو ہے نا زیادہ میں نے نہیں سوچا. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ شروع میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ لوگ زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے جو ہے نا ہم نے ابتدا کی تھی. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگ جڑتے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا لوگ دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں. تو یہ ذہن میں نہیں تھا کہ جو ہے نا لوگ اس طرح جو ہے نا زیادہ ہمیں فالو کریں گے، زیادہ شیئر ہو، زیادہ جو ہے نا لوگ تعریف کریں. یہ چیزیں میں ذہن میں جو ہے نا پہلے نہیں تھی. تو اصل میں شیخ اخلاص ہے کہ آپ خاص کر دعوت و تبلیغ میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے وقت لگائیں، ٹائم لگائیں، ٹائم کی قربانی دیں. تو جب آپ کی محنت ہوگی، اخلاص ہوگا آپ کے اندر، تو وہ خود بخود جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ماشاءاللہ شیخ، اللہ قبول کرے. باقی یہ ہے کہ کیا کچھ لوگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیخ ہمارے جو نارملی مدارس کے طلباء ہیں یا جو دینی طالب علم ہیں، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس یار ہم ایک محدود ذریعے سے امام مسجد خطیب بن جائے یا کسی مدرسے میں پڑھائیں، یہ بھی اچھا کام ہے، لا شک فی، لیکن یہ بھی ایک میدان ہے، میڈیا کا میدان، اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ بعض مواقع پہ تو میدان میڈیا میں آنا انسان یا طالب علم یا عالم پر واجب ہو جاتا ہے. جیسے شیخ ابن عثیمین نے بعض جگہوں پہ کہا ہے کہ زاحم اہل الباطل حتی فی الانٹرنیٹ، یعنی انٹرنیٹ میں بھی اہل باطل کے ساتھ مزاحمت اختیار کرو، یہ نہیں کہ ان کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیں. تو ہمارے بعض احباب، آپ کو پتہ ہے شروع میں شیخ جب کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے تو شروع میں انسان کو لگتا ہے یار یہ مناسب نہیں ہے، یہ وہ ہمارے لائق نہیں ہے، ہمارے مقام کے مطابق نہیں ہے، یا اور بھی کوئی وجوہات ہمارے احباب بیان کرتے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں ذرا کہ کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایم فل میں بھی میرے خیال میں اس کی اس مشتملات یا مندرجات میں تھے کہ دعویٰ اور تبلیغ خاص کر سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میں آپ کا ایک عنوان ہوگا، شاید عنوان کے تحت فہرست میں ایک باب یا عنوان ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ دعوت و تبلیغ کی کیا اہمیت ہے. شیخ اصل میں ہماری جو بنیاد اور آپ کے پاس کیسے قصے کہانیاں، یعنی لوگ دیکھیں نا، کیونکہ آپ پیج کے اونر ہیں نا، تو لوگ آپ کو بھیجتے کہ یار میں نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کے یا میں نے یہ کلپ دیکھ کے میری زندگی بدل گئی، یا میں نے برائیوں کو چھوڑ دی، یا میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا، یہ میں نے آج سے توبہ کر لی. اس طرح بھی آپ ہمیں بتائیں ذرا کچھ. شیخ نا وہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، مدارس ہیں، جو طلبۃ العلم ہیں، خطبہ ہیں، جو جتنے بھی ہمارے علماء ہیں یا دینی مدارس سے جو منسلک جو طلاب ہیں، اصل میں ہماری بنیاد ہی جو ہے نا شیخ وہ دینی مدارس ہی ہے. بالکل، ہم مدرسے پڑھ کے آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا، ہماری نسبت ہی مدرسے سے، علماء سے ہیں. بالکل. تو ماشاءاللہ ان کی خدمات، ان کی جہود جو ہے نا اپنی جگہ پہ بہت بڑی مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مزید دین کا کام لے، مزید اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو جزائے خیر، رسول ان کو توفیق دے، سب کو توفیق دے.
یہ جو کام ہے نا ابھی آپ میڈیا پہ ہے, میں جو ہے نا اپنے وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں, اور باقی بہت سارے ساتھی ہیں اس لائن میں. تو یہ جو ہے نا اصل میں ان مدارس اور علماء کے ثمرات میں سے ہیں, ان کے جہود کے ثمرات میں سے ہیں, کہ آج ہم اگر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو ہے نا لوگوں کے سامنے ہم بول رہے ہیں یا دعوت تبلیغ کا ہم کام کر رہے ہیں, تو یہ جو ہے نا انہی مدارس اور علماء کے جہود کی وجہ سے یہی ثمرات ہیں. لا شک. تو اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے, اس لائن میں ہم نہ ہوتے. اور ہمارے ہاں جو ہے نا اوور آل جو پورے پاکستان میں کہ علماء کو جو ہے نا یہ بتانے کی ضرورت ہے. ابھی تو ماشاء اللہ سے آ گئے ہیں بہت سارے علماء, تو ان کو یہاں پہ جو ہے نا اس طرف لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اہل باطل جو ہے نا جو مخالفین ہے وہ آپ کو پتہ ہے بہت آگے گئے ہیں. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جو ہے نا جماعتیں جو ہے نا وہ برصغیر پاک ہند کو فتح کرنے کے بعد میڈیا کے اس میں میدان میں جو ہے نا وہ خلیج تک پہنچ گئے ہیں. بالکل, ہاں بالکل. وہ آج شاید آپ کو بھی پتہ ہوگا. جی. تو وہ دوسرے جو ہے نا دوسری زبانوں میں بھی جو ہے نا ان کے کام ماشاء اللہ سے جو ہے نا اپنے جہود کے مطابق جو ہے نا وہ آگے جا رہے ہیں, اور کمی ہے تو ہم میں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے علماء کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کتنے ہمارے ہاں ماشاء اللہ سے قابل اور فاضل علماء کرام موجود ہیں, بہت زیادہ ماشاء اللہ, علمی لحاظ سے ماشاء اللہ یعنی پائے کے علماء ہمارے ہاں موجود ہے. تو ان کو اس طرح جو ہے نا آگے لانے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اچھا شیخ, آپ ہمیں چند, کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ کام ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں نا کوئی سٹوری, مطلب کیا لوگوں کی زندگی بدلتی ہے یا ایسے ہی بس؟ جی شیخ, ہمارے پلیٹ فارم پہ جو ہے نا آئے روز ہر ہفتے بعد جو ہے نا بے شمار ایسے میسیجز ابھی بھی موجود, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بہت سارے جو ہے نا وہ بہن بھائیوں نے جو ہے نا وہ توبہ طائب ہو چکے ہیں ویڈیوز کی وجہ سے. بہت خوشی ہوتی ہے شیخ جب آپ جو ہے نا محنت کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, یعنی آپ اس کے خیر کے کسی کے زندگی بدلنے میں آپ کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, وسیلہ بن جاتے ہیں. آپ کی محنت, آپ کی جو وہ ٹائم لگا رہے ہیں, جب آپ اس طرح کی جو ہے نا میسیجز دیکھتے ہیں, لوگوں کے پیغامات دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو آپ کو جو ہے نا شیخ دلی خوشی ہوتی ہے, ایک سکون سا ملتا ہے کہ چلو جو ہے نا میری وجہ سے, میری معمولی محنت کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. یعنی تلک عاجل بشری المؤمن. جی بالکل. تو ماشاء اللہ قبول کرے شیخ. اچھا شیخ, دیکھیں شیخ, ہم صاف بات ہے ہم لوگ بلتستان کے ہیں. جی. ہماری زبان میں اردو میں ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہو, بالکل, اور خاص کر ترجمے میں اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو, لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی, آپ نے کوشش کی, اور ماشاءاللہ اس لیول تک پہنچ گئے. چاہے ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہو, لیکن کام ماشاءاللہ چل گیا. اس کا مطلب ہے انسان اگر اپنے آپ کو کوستا رہے گا, اپنے اندر احساس کمتری رکھے گا, تو کام آگے نہیں بڑھے گا. لیکن بندہ اگر کود پڑے آہستہ آہستہ, اس میں بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو؟ شروع میں آپ کو کیا مشکلات پیش ہے خاص کر ترجمے میں, اور آج آپ ماشاءاللہ بلکہ ٹیم لیڈ کر رہے ہیں آج میرے خیال میں. شیخ اصل میں ایک تو زبان ہے نا, کوئی بھی زبان آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ جو ہے نا آنکھ بند کر کے اس میں نہ کودیں, آپ وہ زبان نہیں سیکھ سکتے. اور غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ہوتی ہے نا, کیونکہ انسان کو کل بنی آدم خطا, اس میں یہ بھی شامل ہے. بالکل انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے, تجربات سے سیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ, اب ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ نے وہ انشاءاللہ اللہ اس کو مزید ثمر آور پھل بنائے, آمین. آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں شیخ؟ شروع میں جو ہے نا ہم 2 ہی ساتھی تھے. اچھا. شیخ ناصر بلوچی حفظہ اللہ, ان کے بڑے جہود ہیں سوشل میڈیا پہ دعوت تبلیغ کے لحاظ سے, جو ہے نا سال سے وہ کام رہے. مجھ سے پہلے ہی وہ کام کر رہے تھے, بلکہ میں نے ان سے جو ہے نا بہت استفادہ کیا, بہت سی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں. تو اور بھی جو ہے نا ہمارے ماشاءاللہ ہیں ساتھی کام کر رہے ہیں. تو ہمارے اس پلیٹ فارم میں جو ہے نا ہم 2-4 لوگ ہیں ابھی فی الحال. ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. بہت اچھی بات ہے شیخ. لیکن آپ دیکھیں نا کتنے ایسے پیجز ہیں سوشل میڈیا پہ جنہوں نے اپنی شکل نہیں دکھائی. جی. لیکن وہ کام کر رہے ہیں اور گمنام ہیں, ان کو کوئی نہیں جانتا شیخ, لیکن وہ کام کر رہے ہیں اور ملینز بلکہ بلینز میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے وہ. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے شیخ. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے اور نصیحت ہے کہ ماشاءاللہ تاکہ یہ کام ہے نا نیکسٹ لیول پہ چلے جائے, اس کے لیے آپ باقاعدہ اپنی ایک فل ٹیم بنائیں. جی. اور ماشاءاللہ آج کل ایک کانسیپٹ ہے والنٹیئر کا, یعنی تطوع, عرب میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں, کہ آپ اپنے ساتھ ٹیم کو جمع کریں, ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں. یہ سارا آپ کا کام سوشل میڈیا پہ چل سکتا ہے. جی بالکل.
اور اس کے لیے آفس بھی نہیں چاہیے. جی جی. انٹرنیٹ پہ آپ ماشاء اللہ آج کل بہت سے پیجز، بہت سے آرگنائزیشن انٹرنیٹ پہ قائم ہیں، زمین پہ ان کی کوئی وہ نہیں ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا شیخ میں نے آپ یہ بھی دیکھا تھا اور آپ نے بھی مجھے ایک بار بتایا تھا، وہ جو آپ نے کارڈز کی جو سیریز ہے. جی جی بالکل. مثلا علم طفلک، اپنے بیٹے کو سکھاؤ، اور وہ کارڈز کی شکل میں، پوسٹ کی شکل میں، اربوں میں مواد کانٹینٹ موجود ہے. تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں، اس کا کیا فائدہ ہے یا اثر؟ شیخ اگر آپ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں سعودیہ میں، تو وہاں پہ نا شیخ اتنا زیادہ کام ہوا ہے. اگر ہم معمولی سے بھی جو ہے نا توجہ دیں نا، تو چیز تو وہاں پہ تیار ہے، بالکل تیار ہے. آپ نے اس کو اٹھانا ہے، اٹھا کے جو ہے نا اپنی زبان میں آپ نے اس کا ترجمہ کر دینا ہے. تھوڑا سا وقت لگے گا. ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ جو ہمارے جو سیریز ہے علم طفلک، تو وہ جو ہے نا ایک بطاقات کی سیریز ہے. تو اس میں جو ہے نا عقائد سے متعلق جو ہے نا بالکل سوال و جواب کی شکل میں آسان الفاظ میں جو ہے نا انہوں نے ایک وہ شروع کیا ہوا تھا. تو میں نے اس کو جو ہے نا پہلے اس کو اردو میں کنورٹ کر دیا. پھر اس کے بعد ہمارے کچھ والنٹیئرز جو ہے نا خواتین بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ اس کو انگلش میں بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ابھی کوئی 30-40 جو ہے نا اس کے کارڈز بنے ہیں اردو میں، اتنے ہی جو ہے نا میرے خیال میں وہ انگلش میں بھی ابھی بن چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا شیخ یہ جو کارڈ سیریز ہے نا، یہ جو ہے نا ایک بحر ہے، سمندر ہے. اس میں جو ہے نا آپ مختلف سلسلے آپ شروع کر سکتے ہیں. وہ آسان جو ہے نا الفاظ میں، آسان جو ہے نا وہ مختصر سوال ہو، مختصر جواب ہو. تو اس میں آپ جو ہے نا حدیث کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں، آیات کا کر سکتے ہیں، سیرت کا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اقوال سلف پہ کر سکتے ہیں. یعنی مطلب یہ ایک کہ جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا ایک سمندر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس پہ جو ہے نا بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. اس طرح کام کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ہے نا نظر پڑتے ہی جو ہے نا وہ اس کو یاد کرنے کی، دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. نظر پڑتے ہی جو ہے نا بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس میں جو ہے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ شیخ سے جو ہے نا بہت زیادہ مطلب لوگ سیکھ سکتے ہیں اس انداز سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول کرے شیخ. شیخ ایک اور ہمارے خاص کر جو دعوتی سرگرمیوں میں سرگرم جو آرگنائزیشنز ہیں یا انسٹیٹیوٹس ہیں، ان میں سے بعض کہتے ہیں، بعض کہتے نہیں. وہ شروع میں کہتے ہیں کہ یار آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے، ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ایک پلان ہونا چاہیے، ہر چیز تیار کر کے پھر کودنا چاہیے، اندھادھند نہیں ہونا چاہیے. کچھ بولتے نہیں یار شروع کرو، بعد میں آہستہ آہستہ ہو جائے گا. کیا آپ نے شروع میں یہ سارا پلان کیا تھا، ایک ویژن بنایا تھا، ایک پلان بنایا تھا کہ میرا یہ ہدف ہے، یہ مقاصد ہیں، یا پھر آہستہ آہستہ چیزیں کلیئر ہوتی گئیں، یا آہستہ آہستہ آپ کو لگا کہ یہ مناسب ہے، یہ ہونا چاہیے؟ اس میں کیا آپ کے اس میں کیا خیال ہے؟ شیخ شروع میں تو جو ہے نا ہمارا جو ہے نا صرف ایک ہدف تھا، صرف ایک پوائنٹ، کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے پہ جو ہے نا ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے سوشل میڈیا پہ. اللہ ٹھیک ہو گیا. جس طرح جو اہل باطل اور جو اغیار ہیں وہ سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں، جس انداز میں یوز کر رہے ہیں، ابھی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ جائیں، فیس بک پہ جائیں یا ٹک ٹاک پہ جائیں، یا جہاں بھی جائیں، آپ ادھر ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. کتنی گندی ویڈیوز کے بعد جو ہے نا ایک اچھی ویڈیو سامنے آتی ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کس طرح لوگ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں دن رات. تو شروع میں یہی ہدف تھا کہ جس طرح وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح جو ہے نا ہم نے اپنا حصہ ڈالنا اس میں. اللہ نے اپنے دین کو جو ہے نا، اللہ نے اپنے دین کو کسی طریقے پہ بھی زندہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انسانوں کے ذریعے زندہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جو ہے نا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان انسانوں میں، ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل رکھے جن سے آپ نے اپنے دین کا کام لینا ہے، جن سے آپ نے اپنے دین کا کام لینا ہے. تو اسی سوچ کے ذریعے، اسی سوچ کی بنیاد پہ، اسی ہدف کو جو ہے نا سامنے رکھ کے ہم نے شروع کیا تھا. تو پھر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کام سے کام جو ہے نا وہ آگے نکلتا ہے، پھر سیکھتا جاتا ہے انسان. اچھا شیخ ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے. اور ایک اور میرا، کیونکہ آپ ماشاء اللہ اس چیز کے متخصص ہیں دعویٰ کے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مثلا جب کوئی دعوتی سرگرمی شروع کریں یا کوئی آرگنائزیشن بنائیں، اس میں آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ یار میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے صرف نوجوانوں پہ کام کرنا ہے، اور ان کی ایج لمٹ ہے بھائی صاحب مطلب 17 سے 25 تک. اور کچھ بولتے نہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے کہ منہج نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ عورتوں کے لیے بھی کام کریں، مردوں کے لیے بھی کام کریں، بزرگوں کے لیے بھی کام کریں، بچوں کے لیے بھی کام کریں.
کیونکہ آپ ایک معاشرے میں جی رہے ہیں. جی جی بالکل. اگر آپ ایک کو ٹارگٹ کریں گے دوسرے کو چھوڑ دیں گے. تو اس میں آپ کے خیال میں دونوں جو رویہ ہے اس میں کون سا بہتر اور مناسب ہے؟ کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ اگر آپ شروع میں ایک چیز میں ایکسپرٹ نہ بن جاؤ, شروع میں ایک ٹارگٹ اچیو نہ کر لو, دوسرے تک نہیں جانا چاہیے ورنہ رائتہ پھیل جاتا ہے, کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ شیخ اس میں نا ہم نے جس طرح وہ سٹارٹ کیا تھا تو پھر آگے جو ہے نا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مزید چیزیں اس میں شامل ہوتی گئی ہیں. ابھی جو ہے نا ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ہے نا عورتوں کے لیے جو ہے نا ایک الگ جو ہے نا سلسلہ ہونا چاہیے جس میں عورتوں کے مسائل ڈسکس ہوں, ان سے متعلق جو ویڈیوز پڑی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا مشائخ کی کتنی ویڈیوز پڑی ہیں, فتاوا ہیں عورتوں سے متعلق, بچوں سے متعلق, بلکہ کتابیں نوجوانوں سے متعلق الگ الگ ہیں. ان پہ جو ہے نا الگ الگ جو ہے نا سیریز ہونے چاہیے. تو عورتوں کے سے متعلق مسائل ہیں ان کے الگ ہونا چاہیے, اس پہ الگ کام ہونا چاہیے. ابھی ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا 4-5 عورتوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں اس پہ واٹس ایپ پہ. تو ہم جو تیاری کر رہے ہیں, اس پہ تیاری کام ہو رہا گائے بگائے جو ہے نا ہم وہ کرتے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو آپ کے خیال میں مطلب جو ایسا ہونا چاہیے کہ یار جدھر آپ کو موقع مل رہا ہے کام کا اور آپ میں استطاعت ہے آپ وہ کریں, بجائے کہ ایک چیز کو محدود کر دیں. ایک لامحدود غیر محدود چیز کو محدود کرنے سے اچھا ہے کہ لامحدود رہے. کیونکہ شیخ سوشل میڈیا پہ تو ہر طرح کے لوگ ہیں. اب آپ ٹارگٹ کریں تو آپ کو ٹارگٹ کریں گے, آپ اپنے آپ کو محدود محدود کریں گے, حالانکہ آپ کے پاس امکانیہ ہے, آپ کے پاس استطاعت ہے کہ آپ مزید وہ کر سکیں. اچھا شیخ, میرے ذہن میں وہ سوال نہیں تھا لیکن ابھی پیدا ہوا جب آپ نے وہ ٹک ٹاک کا نام لیا. کیونکہ دیکھیں شیخ اس میں کوئی شک نہیں, ٹک ٹاک ہو گئے یا ان طرح کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کو بندہ بہت ہی دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی غلاظت ہے, کتنی گندگی ہے, اور کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ادھر کوئی بندہ دین کا کوئی کام کر سکتا ہے. اور دیندار ادھر نظر آئے تو اس کو ایک مایوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اس دن آپ نے مجھے خود دکھایا اور میں نے بھی دیکھا, آپ نے ٹک ٹاک پہ آپ نے یہ اردو دعویٰ کلپ کا بنایا ہے اور آپ نے مجھے اس میں ایک کلپ دکھایا جس کے تقریباً 8 ملین ویوز آئے. جی بالکل. ہاں, حالانکہ وہ 1 منٹ سے بھی کم کا وہ ویڈیو ہے. تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ایک میدان جس میں بہت زیادہ گندگی ہے اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے, یا ادھر جا کے ادھر سے بھی کوئی خیر نکل سکتا ہے؟ شیخ اصل میں جو نا یہ جو جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں سوشل میڈیا کے وہ کسی خاص کام کے لیے تو نہیں بنا ہوا نا کہ یہاں پہ جو ہے نا گندگی ہوگی وہاں پہ خیر ہوگی. ٹھیک ہوگا, یہ اچھے کام کے لیے, یہ برے کام کے لیے, یہ تو کوئی تو لکھا تو نہیں ہے نا. تو جو شر کے لیے یوز کر رہے ہیں ہم اچھائی کے لیے یوز کر رہے ہیں. جس طرح آپ وہ ویڈیوز کی بات کر رہے تھے کہ کچھ جو ہے نا 1 سال ہو گیا مجھے ادھر میں نے اکاؤنٹ کھولا ہے ٹک ٹاک پہ اس کے لیے پلیٹ فارم کے نام سے. تو وہاں ایک آدھ ویڈیو اپلوڈ کر کے جو ہے نا میں نے موبائل سے جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دیا تھا ٹک ٹاک. تو پھر جب بھی ویڈیو بنتی تھی میں لیپ ٹاپ سے جو ہے نا اپلوڈ کر کے پھر کلوز کر دیتا تھا. پھر کوئی 20 دن بعد میں نے اوپن کر کے جب دیکھا ہے تو میں حیران رہ گیا کہ جو ہے نا ایک ویڈیو مطلب جو ہے نا وہ تقریباً ملین سے اوپر چلی گئی تھی. اللہ. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں اس پہ جو ہے نا کام کرنا چاہیے, توجہ دینی چاہیے. ماشاء اللہ شیخ, اللہ قبول کرے شیخ. بہت ہی خوشی ہوئی آپ سے مل کے دوبارہ پاکستان میں, اور آپ سے میں زیادہ قریب ہوں پاکستان میں بنسبت سعودیہ کے. آپ کو پتہ ہے ادھر میں صرف جاتا تھا جامعہ اور گھر یا کئی کام ہو, سکن میں میرا نہ آنے کے برابر ہے. اور آپ لوگ سکن میں رہے, آپ لوگ بھی مختلف کاموں میں, تو ادھر آپ کو پتہ ہے ایک ادھر بھی مصروف زندگی, ادھر بھی ایک انداز میں, لیکن ادھر یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں آپ کی تھوڑی خدمت کر سکوں, اور اس میں کمی بیشی ہو گئی تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ یہ بہت بڑا کام ہے, اللہ نے آپ کو چنا ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, اور جتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بالکل. اور اس لیے انسان دیکھ کے چلتا ہے. اور آخر میں میری یہی ہے آپ سے گزارش کہ آپ اس کام کو جاری ساری رکھیں, کبھی بھی آپ اس کو روکنے کا مت سمجھیں, اور اپنے ساتھ لوگوں کو جڑائیں تاکہ آپ کے اوپر بھی بوجھ کم ہو اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو, اور کام مزید بہتر ہو اور کام مزید اوپر جائے. اس میں کام ابھی چل رہا ہے شیخ. ایک تو میں جو ہے نا آپ کے ادارے کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے میرے ساتھ جو ہے نا ماشاء اللہ سے
آگے بڑھ کے بہت زیادہ جو ہے نا توقع سے اوپر جو ہے نا آپ لوگوں نے تعاون کیا. فرید بھائی ہیں, آپ ہیں, ماشاء اللہ دیگر جو ساتھی ہیں, جزاک اللہ خیر, وہ کچھ چیزیں جو ہے نا سامان وغیرہ بارک آپ لوگوں کے ذریعے میں نے خریدا ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں ایک جو بنیاد پڑ رہی ہے نا شیخ, تو اس میں جتنے بھی لوگوں کے کردار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. بالکل بالکل تو شیخ, اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ لوگوں سے یہ مسائل قبول فرمائے. ایک تو آپ کے ماشاء اللہ یہاں پہ ادارے بہترین کام کر رہا ہے الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا شرف قبولیت بخشے, ہم سب کو جو ہے نا اخلاص دے, توفیق دے. آمین آمین شیخ. باقی انشاءاللہ شیخ کبھی بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں, واللہ 24/7 حاضر ہیں. لیکن انسان ہے, کبھی کوئی مثلا جواب دینے میں دیر ہو جاتی ہے, لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں قلباً و قالباً. اور جتنے بھی لوگ آپ کو سنیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی آپ کو چیز کی ضرورت ہو, کوئی بھی ہمارے استطاعت میں جو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. اور اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق دے, اور دعا میں یاد رکھیے گا شیخ, اللہ آپ کا سفر آسان کرے, اور باقی جو آپ کے مراحل ہیں جس میں آپ مزید پروجیکٹ کو بہتر بنائیں وہ بھی آسان کرے اور کامیاب کرے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.